السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ہسٹری تھرڈ ایئر کا لیکچر نمبر 9 ہے جو مکہ کی شہری ریاست کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کے لیے انہیں حکم دیا تھا کہ اپنی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ اور ان کے نوزائیدہ بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک بے آب و گیا وادی میں صرف اللہ تعالیٰ کے توکل پر چھوڑ جائیں۔ ان مقدس نفوس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اس جگہ ایک چشمہ آب جاری کیا جس کو حضرت ہاجرہ نے زمزم کہہ کر پکارا۔ اسی چشمے کی وجہ سے دو خانہ بدوش قبائل بنو جرہم اور قطورہ یہاں آباد ہوئے اور انہوں نے یہاں آباد ہونے کے لیے باقاعدہ حضرت ہاجرہ سے اجازت لی تھی۔ بعد میں کچھ قبیلوں نے اس شہر پر زبردستی قبضہ کر لیا تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک شخص قسی بن کلاب نے بنو اسماعیل کا اقتدار بحال کیا۔ اس کی شادی بنو خزاعہ کے رئیس کی بیٹی سے ہوئی تھی، جس سے اس نے خانہ کعبہ کی چابی حاصل کی، اور اس طرح مکہ کی شہری ریاست کے لیے جو اہم فیصلے تھے وہ قسی بن کلاب کے دور میں ہوئے۔ مکہ کو دو اسباب کی بنا پر دوسرے شہروں پر فضیلت حاصل تھی۔ ایک تو خانہ کعبہ کی وجہ سے اس شہر کو مذہبی تقدس حاصل تھا اور دور دور سے لوگ بیت اللہ کے طواف کے لیے آتے۔ دوسرا، یہ شہر ان تجارتی قافلوں کی گزرگاہ پر واقع تھا جو یمن سے شام اور عراق کی طرف جاتے تھے۔ یہ میرے خیال میں اگر آپ پیچھے کا لیکچر دیکھیں تو آپ کو اچھی طرح اس کی سمجھ آ جائے گی، جس میں میپ کے ذریعے سے مکہ کے جو تجارتی قافلوں کے جو گزرگاہیں تھیں ان کو ہم لوگوں نے اچھی طرح سمجھا تھا۔ یہ آپ ایک دفعہ دوبارہ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یمن سے جو بھی قافلہ جا رہا ہے وہ مکہ سے ہوتا ہوا آگے جائے گا، اور شام، فلسطین، عراق یا مصر، ان میں سے جو بھی قافلہ آئے گا وہ خیبر، مدینہ سے، مکہ سے ہوتا ہوا ہی وہ یمن کی طرف جائے گا۔ اگرچہ قسی بن کلاب پورے شہر کا ایک جو ہے با اختیار حکمران تھا جس کا ہر لفظ قانون کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن اس نے عہدوں کو اپنی اولاد میں تقسیم کیا اور دیگر قبائل کو بھی مشاورت میں شامل کرنے کا ایک ایسا انتظام قائم کیا جس نے مکہ کو ایک باقاعدہ منظم ریاست میں تقسیم کر دیا تھا۔ مورخین نے اس دور میں 10 موروثی عہدوں کا ذکر کیا ہے، اور ان میں سے کچھ عہدے ایسے بھی ہیں جن کا اضافہ قسی بن کلاب نے خود کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جو مختلف شعبہ جات ہیں، انتظامی شعبہ جات، ان کی تقسیم کچھ اس طرح ہے کہ بنو ہاشم کو سقایا یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کا کام ان کے ذمہ تھا، اور امارت البیت یعنی حرم میں نظم و ضبط قائم رکھنا اور زائرین کو ایسی حرکات سے روکنا جو احترام حرم کے خلاف ہوں، اور افاظہ یعنی حج کی قیادت یا دوسروں کے آگے چلنے کی سعادت۔ بنو ہاشم کو اسی وجہ سے پورے عرب کے علاوہ قریش میں بھی بہت ممتاز حیثیت حاصل تھی، اور بحیثیت مسلمان بنو ہاشم کی حیثیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قبیلے قریش کی جس شاخ سے تھا وہ بنو ہاشم ہی تھی۔ بنو امیہ کا کام میدان جنگ میں فوج کی قیادت تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ابو سفیان کو قریش کے فوجیوں کی قیادت جو ہے سونپی جاتی تھی۔ علمبرداری یا ان کے ذمہ ہوتی تھی جو حرب بن امیہ یا اس کے بعد ابو سفیان وغیرہ کے ذمہ آئی تھی عقب۔ ٹھیک ہے، اچھا، تیسرا ہمارے پاس جو شعبہ تھا وہ تھا بنو عبد الدار کا، جس کے پاس تھا حجابہ یعنی خانہ کعبہ کی دربانی، اور سدانہ یعنی معبد کی رکھوالی۔ اس کے علاوہ ندوہ کا شعبہ بھی اس خاندان کے سپرد تھا۔ ندوہ یعنی دارالندوہ ان کا انتظام، جس میں قومی امور پر مشورے ہوتے تھے، صلح اور جنگ کا فیصلہ بھی ہوتا تھا، رشتے بھی طے ہوتے تھے، اور مسافروں کو ٹھہرانے اور مظلوموں کی داد رسی کا کام بھی ندوہ میں ہوتا تھا۔
قومی اور تجارتی میلے بھی اسی ضمن میں آتے تھے۔ لوا یا جھنڈا یہ بھی لے کر چلنا، لوا یا قبائلی جھنڈا لے کر چلنا بھی بنو عبد الدار کا ہی منصب تھا۔ بنو نوفل رفادہ یا غریب حجاج کی خدمت، اس مقصد کے لیے ایک خاص ٹیکس وصول کیا جاتا تھا جو بنو نوفل کے تحویل میں ہوتا، اور اس کا ذمہ دار حارث بن عامر تھا۔ بنو تیم بن مرہ، یہ اس کے ذمہ جو شعبہ تھا وہ اشناک یعنی فوجداری اور دیوانی عدالت یا دیت اور جرمانے کی وصولی اور لین دین۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے انچارج تھے، اور دیوانی مقدمات کا مطلب یہ ہے کہ جائیداد کے بارے میں، جبکہ فوجداری مقدمات یعنی کرمنل کیسز یہ تمام کے تمام جو تھے یہ اس بنو تیم میں کے ذمہ تھے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام سے پہلے بھی بہت زیادہ جو ہے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، کیونکہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق ایک فیصلہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہوگا۔ اس کے علاوہ چھٹا جو ہمارے پاس شعبہ آ رہا ہے یا چھٹا جو ہمارے پاس تھا قبیلہ، وہ تھا بنو اسد، جس کا کام تھا مشورہ۔ بنو اسد کا مشورہ ندوہ میں عام طور پر فیصلے ہوتے تھے، دارالندوہ میں۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ پورے جو ہے قریش میں جو ان کا اسمبلی ہال تھا وہ دارالندوہ کہلاتا تھا، تو مشورہ اس کا جو ہے اسمبلی ہال کا دوسرا حصہ تھا، یا آپ اس کو کہہ لیں جس طرح گورنمنٹ آف پاکستان میں جو ہماری پارلیمنٹ ہے اس کے 2 فلورز ہیں یا 2 حصے ہیں، سینٹ اور نیشنل اسمبلی، یا قومی اسمبلی اور سینٹ، جس میں قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں سے کسی بھی مشورے کے بارے میں رائے لی جاتی ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں مشورہ لیا جاتا ہے یا رائے لی جاتی ہے۔ اسی طرح جو مکہ کی شہری ریاست تھی اس میں بھی ندوہ کے بعد جو دوسرا کام ہوتا تھا وہ یہ مشورے کا یہ بنو اسد سے لیا جاتا تھا، یعنی کہ اپر ہاؤس یا اپر چیمبر ایوان کا اور لوور ہاؤس یا لوور چیمبر ایوان کا جس کو ہم آج کل ماڈرن جو ہے اس میں دور میں ہم کہتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ ان دنوں تھا۔ بنو مخزوم، قبا اور انا کے شعبے۔ قبا وہ خیمہ تھا جو قومی ضروریات کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے لگایا جاتا تھا۔ زیادہ تر یہ قومی ضروریات، لازمی بات ہے آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ وہاں پر فوج باقاعدہ تو تھی ہی نہیں، یہ لوگ سارا سال اپنے لیے کماتے تھے، اور جب کسی قبیلے سے لڑائی کا وقت آتا تھا تو یہ لوگ قومی جو ہے ضروریات کے لیے ایک خیمہ لگا لیتے تھے، اور اس خیمے میں حسب توفیق جس کے پاس جو کچھ ہوتا تھا وہ دے دیتا تھا۔ بعد میں انا یعنی فوجی ساز و سامان اور گھوڑوں کی فراہمی، یہی چیزیں یہاں سے اکٹھی کر کے پھر بعد میں فوجیوں میں تقسیم کر دی جاتی تھی، یا قریش کے ان جوانوں میں تقسیم کی جاتی تھی جو کہ لڑائی کے قابل ہوتے۔ بنو عدی یا سفارت یعنی دوسرے قبائل کے ساتھ مذاکرات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ان کے ذمہ دار تھے، اور دوسرے قبائل کے ساتھ معاہدات وغیرہ جو ہے وہ کرنے میں ان کو بہت کمال حاصل تھا۔ نمبر 9 پر ہے بنو جمع، ایثار اور الزام یعنی اسلام بتوں کے سامنے تیروں کا انتظام کرنا۔ یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ عربوں میں توہم پرستی تھی، اور یہ بتوں کے سامنے تیر رکھتے تھے، اور تیروں میں سے وہ اس کو چلاتے تھے کہ جو تیر نشانے پر لگتا یا جس کے بارے میں وہ کہتے کہ اس کا جو ہے وہ اس کے بارے میں وہ اپنے فیصلے کرتے اور بتوں کی مرضی تیروں سے معلوم کرتے۔ اس کے علاوہ مقدس قرآن دازی یعنی کہ بتوں کا فیصلہ معلوم کرنا، ایسے تمام فیصلے معلوم کرنے کی ایک خاص فیس ہوتی تھی جو سربراہ کی حیثیت سے صوفان بن امیہ کی جاتی، اور صوفان بن امیہ ان قریش کے سرداروں میں شامل ہیں جنہوں نے بعد میں اسلام کی بہت شدید مخالفت کی، اور اپنے بہت جو ان کے جو
غلام تھے ان کو بہت سخت سخت سزائیں دی تھی، اور وجہ یہی تھی کہ اگر اسلام قبول کر رہے ہیں تو پھر بتوں کے سامنے تیروں کا انتظام کرنا یا مقدس قرآن اندازی کی تو ضرورت ہی نہیں رہے گی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے جو کمائی کا ذریعہ تھا وہ ختم ہو جانا تھا۔ آگے ہمارے پاس آخری جو ہے وہ ہے بنو سہم، جس کے پاس تھا حکومہ اور اموال مجہرہ کا شعبہ، یعنی عام مقدمات کا فیصلہ، اور بیت اللہ کے قیمتی چڑھاووں کی نگرانی۔ اب یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو حارث بن قیس جو ہیں وہ سردار کی حیثیت سے، بنو سہم کے سردار کی حیثیت سے اس منصب پر فائز تھا، اور ظاہری بات ہے کہ یہ ایسے جو ہے چڑھاووں کی آمدن اگر جو ہے وہ ایک شخص کو بیٹھے بٹھائے جا رہی ہے، قیمتی چڑھاووں کی آمدن یا نگرانی، تو آپ اس سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اسلام جو ہے اس کا چاہے تعلیمات کتنی ہی سچی کیوں نہ ہوں اور کتنی ہی دل پر اثر کرنے والی کیوں نہ ہو، انہوں نے لازمی مخالفت کرنی تھی۔ شعبہ جات کی یہ تقسیم موروثی تھی، اور ذمہ داری قبائلی شیخ کے جانشینوں کو مرنے کے بعد نسلاً منتقل ہوتی رہتی تھی۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ یہیں پر ہے، ختم ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔